اچانک جناب مختار کہاں سے نکل آئے؟ وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے آج کل جو چل رہا ہے. دیکھیے غیر ضروری ہم لوگ غیر ضروری بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. جناب مختار نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ ان کی سیرت ہمارے لیے حجت شرعی رکھتی ہے، نہ ہم ان کے پیرو ہیں. جناب مختار ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، اچھی تھی بری تھی، آدھی اچھی تھی آدھی بری تھی، وہ کچھ بھی ہو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. خام خواہ ہم اپنا وقت اس میں کیوں برباد کریں؟ آج ہمارے ہاں وہ واٹس ایپ کے اوپر جنگ چل رہی ہے. پاکستان میں ایک عالم دین نے، ایک اچھے عالم دین ہے وہ، انہوں نے جملہ کہہ دیا، اب اس کے بعد ہم ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے. سارے مسائل ہمارے حل ہو چکے ہیں، سارے مسائل حل ہو گئے ہیں کہ غیر ضروری. دیکھیے جناب جی پہلے بھی تھا جناب مختار کی شخصیت ہمیشہ اختلافی رہی ہے. ہاں نہیں، یہ 35 سال تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، 64 برس کے ہم ہو گئے. ہم سے پوچھئے پہلے بھی تھا، یہ ہو چکا ہے. ایک منٹ میں اس کو حل کر دوں. تو دیکھیے جناب مختار کے سلسلے میں ہمیشہ سے علماء کی دو رائے رہی ہے. کچھ جناب مختار کو بغیر کسی غلطی کسی خطا کے مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جناب مختار کا کردار اچھائی اور خطا سے مخلوط ہے. کچھ اچھا، جیسے ہم سب لوگ ہیں، اچھے بھی کام ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطا بھی ہو جاتی ہے. معصوم تو نہیں نہ ہے. جناب مختار کو معصوم کوئی نہیں مانتا. اب ایک تاریخی معاملہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ہمارے عقائد سے نہ کوئی عقائد سے تعلق ہے، نہ ہمارے اعمال سے تعلق ہے. ایک تاریخی واقعہ ہے. تو تاریخی واقعے کو سمجھنا، بحث کرنا، یہ جو ہے محققین کا کام ہے، نہ کہ عام لوگوں کا کام ہے. ہم سے جو قیامت میں سوال کرے گا خدا، وہ حرام و حلال کے بارے میں کرے گا، اس کے بارے میں نہیں کرے گا. کیونکہ ایک مختار ہی تو نہیں ہے نا، ہزاروں شخصیتیں ہیں. ان باروں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میں حقیقی عالم آپ کا حسن ذہن ہے، آپ ہمیں حقیقی عالم سمجھتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ حقیقی عالم ہمیشہ ہر مسئلے میں جو ہے وہ ٹانگ گڑاتا بھی رہے. سمجھ گئے آپ؟ ہر مسئلے میں، چونکہ میں جان رہا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. شاید اس کا پس منظر نہ معلوم ہوتا تو میرا جواب کچھ اور ہوتا، لیکن پس منظر مجھے معلوم ہے کہ ایک اچھے عالم دین، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اچھا عالم دین ہمیشہ 100% بغیر کسی خطا کے چلا جائے. مرجع اتنا بڑا ہوتا ہے، مرجع بھی آخر میں لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب. جتنا میں تحقیق کر سکتا تھا میں نے تحقیق کیا ہے، صحیح کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ خطا کی گنجائش ہے. اول تو ہمیں کسی عالم کو معصوم کا درجہ نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیے. اور کسی عالم کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر کے اس کی پوری محنت کے اوپر پانی نہیں پھیر دینا چاہیے، جو ہمارے عام طور سے ہوتا ہے. شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے دشمن ہیں، دشمنوں کے دوست ہیں. ایک عالم نے اتنے سارے خدمات کیے، اتنے سارے کام، اتنی سارے خدمتیں دین، ایک بیچ میں جناب مختار کے بارے میں کچھ کہہ دیا مثلا، اب وہ تو گر گیا نگاہوں سے، ختم. ایک ہندو آتا ہے 2 شعر اہل بیت کے بارے میں پڑھ دیتا ہے، اس کو ہم سر بٹھا لیتے ہیں. بیٹھالتے ہیں. نہ وہ توحید کو مان رہا ہے، نہ نبوت کو مان رہا ہے، نہ حتیٰ ہمارے امام کو امام مان رہا ہے. فضیلت بیان امام نہیں مانتا، یعنی امام ہمارے یہ جو ہے امام ہمارے جھوٹے ہیں. یہ تو مطلب ہوا نا. امام نے اپنے کو امام مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، کہا کہ نہیں کہا ہے. امام کا دعویٰ کیا لغو بن ذالک، یہ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے. اس کو تو سر پہ بٹھا لیتے ہیں. اور ایک کہیں سے ایک بار، یہ آج کی بات نہیں بھیا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. کم سے کم 200 سال کی تاریخ ہمارے نگاہ میں شیعوں کے ہندوستان میں ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور یہی چیزیں ہیں، یہ تفقہ دین میں نہ ہونے کی بنا پر، دین شناسی نہ ہونے کے بنا. واجب کو واجب کے خانے میں رکھیے، حرام کو حرام کے خانے میں رکھیے، تاریخ کو تاریخ کے خانے میں رکھیے. جناب مختار کے بارے میں کیا رائے دی جا سکتی ہے، مگر ایک رائے کی بنا کے اوپر ہے کہ پوری جنگ میں گویا آپ شامل ہو رہے ہیں. ایسی جنگ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اس وقت جو اہم جنگ ہے وہ ہے، اس جنگ کو لڑیے. جنگ صفین ہو رہی ہے. مولا کائنات سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں، بہت ہی واقف ہیں، شجاع ہے، بہادر ہے، آپ بتائیے کہ شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی، خلیفہ اول و دوم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، وہ کیسے تھے.
اب امام سے بڑا حق بیاں کوئی ہے دنیا میں؟ شجاع اور بہادر امام سے بڑا کوئی ہے؟ نڈر کوئی ہے امام سے بڑا؟ کوئی نہیں ہے۔ امام اپنی رائے بیان نہیں کی۔ امام کو کیا کرو گے ان کے بارے میں جان کر کے؟ ان کو جہاں جانا تھا وہاں جا چکے۔ یہ دشمن سامنے کھڑا ہے، معاویہ اس کے بارے میں پوچھو تو میں تم کو جو ہے بتاؤں کہ میری کیا رائے ہے۔ اس کے بارے میں پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں میری کیا رائے ہے۔ کیوں مولا نے نہیں دیا جواب؟ اس لیے کہ مولا کی فوج میں 3/4 سے زیادہ وہ افراد تھے جو ان کو پہلا اور دوسرا خلیفہ مانتے تھے۔ علی کو تو چوتھا مانتے تھے نا۔ آج اگر اپنی رائے کو ظاہر کر دیتے نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ آپس میں جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی اور معاویہ جو ہے کھڑا ہنستا، پھر کام بن گیا۔ اب معاویہ کو تو جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لہذا المومن و کیس، مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے۔ مومن کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ زبان نہیں کھولی، یاد رکھیے گا۔ ہر وقت جہاں جو ہوا فوراً موقع اور محل کو دیکھا جاتا ہے، اہم اور غیر اہم کو۔ کس چیز کی اہمیت اس وقت زیادہ ہے؟ پلاننگ کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے نا پلاننگ اسی لیے تو ہوتی ہے نا۔ منصوبہ سازی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اہم چیزوں کو پہلے انجام دیں گے، غیر اہم والوں کو انشاءاللہ بعد میں ایک موقع آئے گا اس کے بارے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جی